گئی تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا۔ نہ صرف یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کا اس وقت تو یہاں سے دنیا سے آپ رخصت ہوئے جبکہ 10 لاکھ مربع میل کا علاقہ جو ہے وہ اسلامی قلمرو میں شامل ہو چکا تھا۔ اور یہ قرآن مجید نہیں آتا ہے کہ یدخلون فی دین اللہ اذا جاء نصر اللہ فتح یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ جو ہے فوج در فوج جو ہے وہ اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ پھر یہی نہیں ہوا کہ عرب فتح ہوا پھر، بلکہ یہ ہے کہ اسی جہاد کی وجہ سے اسلامی نظام وہاں بھی قائم ہوا جہاں کہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ اب ایران کے لوگ جو ہیں وہ عربوں کو کوئی خاطر میں ہی نہیں لاتے تھے، وہ ان کو کچھ سمجھ نہیں لاتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ایرانی بادشاہ کسریٰ کو پہنچا تو اس نے کہا یہ تو ہمارے غلام ہے، اس میں اتنی ضرورت ہو گئی ہے کہ ہمیں یہ کہے کہ تم یہ کرو اور وہ کرو۔ اس کا جو گورنر تھا غالباً یمن کا، اس کو حکم دیا کہ اس کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ اب وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کہاں سے پیدا ہو گیا، لیکن اب یہ تھے کہ پھر کیا ہوا، وہی جو ان کے بادشاہ تھا وہ قتل ہوا، اور اس کے بعد وہ سارا ایران جو ہے، سارا فارس جو ہے اسی جہاد کی وجہ سے اسلامی قلمرو میں شامل ہوا۔ یہ ایک بڑی طاقت تھی۔ دوسری بڑی طاقت روم کی تھی، جو کبھی عربوں کو کوئی خاطر میں ہی نہیں لاتے تھے، ہمیشہ ان کے کسی نہ کسی علاقے پر وہ قابض رہتے تھے۔ چنانچہ یمن کا علاقہ اور اس طرح کے آس پاس کے علاقے جو ہیں ان میں اکثر ایران اور روم کے درمیان آپس میں جنگیں رہنی تھی، کبھی کسی کا قبضہ ہو جاتا تھا، کبھی کسی کا قبضہ ہو جاتا تھا۔ تو یہ سب کہاں تک پہنچے، یہ جہاد فی سبیل اللہ تھا جس کی وجہ سے اس وقت کی 2 بڑی سلطنتیں جو ہیں وہ اسلامی قلمرو میں شامل ہوئیں، اور اتنی بڑی سلطنت قائم ہوئی کہ دنیا حیران ہے کہ اتنے کم عرصے میں اتنا بڑا انقلاب کبھی دنیا میں نہیں آیا۔ یہ صرف اسلامی جہاد کا یہ کرشمہ تھا کہ وہ اتنا بڑا وہ انقلاب آ گیا۔ اور اس جہاد فی سبیل اللہ عام جنگ نہیں ہے، یہ وہ جنگ نہیں ہے جس میں کہ لوٹ مار کے لیے جنگ ہوتی ہے، بلکہ وہاں یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی چیز بھی ملی ہے تو وہ چیز سادی، کس طرح کے کنگن ملے ہیں تو وہ کنگن جو ہیں وہ بھی دربارے خلافت میں پہنچتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہ ایک آدمی کہے کہ یہ تو مجھے ملے ہیں یہ میں کیوں دوں، یہ نہیں، چھوٹی سی بھی وہاں دربار خلافت میں پہنچ جاتی ہے۔ اور پھر وہ نظام اس طرح سے بھی وہ فی سبیل اللہ ہے کہ وہاں کسی نے اپنی بڑائی کا قصہ جمانے کے لیے، کسی نے مال و دولت کو لوٹنے کے لیے، کسی نے اپنی سلطنت کو وسیع کرنے کے لیے وہ جہاد نہیں کیا، بلکہ لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، کہ اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے وہ جہاد کیا گیا۔ اور اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس ذمہ داری کو محسوس کیا کہ میری سلطنت وسیع ہو گئی ہے اور اس کا دور دور تک جو ہے وہ اسلام کی قلمرو میں شامل ہو گئے ہیں، تو آپ آخر جب آپ حج کر کے واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ چادر بچھائی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ دیکھیے آپ آج کیا کرتے ہیں لوگ، اور اس زمانے میں کیا ہوا، آپ نے دعا مانگی کہ یا اللہ میری قلمرو وسیع ہو گئی ہے سلطنت، اور میری قوتیں جو ہیں وہ ضعیف ہو گئی ہیں، تو مجھے دنیا میں اس صورت میں اٹھا کہ میرا کوئی عمل جو ہے وہ ضائع نہ جائے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے